پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان پر آئے، ایرانی صدر کے ہمراہ بریفنگ۔ کہا اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ایران کے خلاف جارحیت کی، ایران نے جیسے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا وہ لائق تحسین ہے۔ غزہ میں فوری سیز فائر ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، جنگ کے دوران غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کہا ایرانی عوام پاکستان کا یہ جذبہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملاقات، دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم کی شرکت۔ اور اسرائیلی مظالم کے خلاف سڈنی میں لاکھوں افراد سڑکوں پر، ہاربر برج ہم سب فلسطینی ہیں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بارش بھی مظاہرین کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ احتجاج میں وکی لیکس کے بانی جولین اسانج، ارکان پارلیمنٹ سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، امداد کی فراہمی اور فلسطین کی آزادی کے نعرے۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ بھائی چارے اور دوستی کی بے مثال داستان، ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کا ایرانی قیادت، افواج اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی صدر کا جنگ کے دوران غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ کہا ایرانی عوام پاکستان کا یہ جذبہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کا غزہ کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ غزہ میں فوری انسانی امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے ایران کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر کا پرتپاک استقبال۔ مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ مسعود پزشکیان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات، علاقائی امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ صدر زرداری نے علاقائی معاملات پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا۔ صدر کا خطے میں تعاون کے لیے تہران کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ صدر زرداری نے کہا پزشکیان کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ پاکستان اور ایران کا دو طرفہ تجارت کا حجم جلد 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ، دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ پاک ایران تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ حالیہ پاک ایران تجارتی مذاکرات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاک ایران بزنس فورم میں شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقاتیں۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلمان ملکوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہمیں قرآن و احادیث کی رہنمائی میں عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ غزہ میں امداد کا حصول موت کا کھیل بن گیا۔ امدادی مرکز سے بیٹے کی زندہ واپس آنے کی خبر سن کر فلسطینی بزرگ سجدے میں گر گیا۔ فلسطینی روزانہ میلوں دور پیدل چل کر امدادی مراکز تک پہنچتے ہیں جہاں اسرائیلی فورسز ان پر گولیاں برساتی ہیں۔ بہت سے واپس زندہ نہیں آتے۔ کھانے کا سامان مل بھی جائے تو کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اسرائیلی فورسز نے آج امداد کے منتظر مزید 65 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ سینکڑوں زخمی۔ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے 119 افراد جان سے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالی بھی فاقوں کا شکار۔ حماس نے ایک لاغر قیدی کی ویڈیو جاری کر دی۔ یرغمالی سرنگ میں اپنے لیے قبر کھودنے میں مصروف، کہا ہم بھوکے ہیں، اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ قیدی کی یہ حالت دیکھ کر نیتن یاہو کے خلاف غصے کی آگ بھڑکا دی۔ ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔
پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 70ویں کھیپ روانہ کی گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق مزید 100 ٹن امدادی سامان چند دنوں میں روانہ کیا جائے گا۔ امدادی سامان میں تیار کھانا، بچوں کے لیے خشک دودھ، بسکٹ اور دوائیں شامل ہیں۔ اب تک غزہ میں 1700 ٹن سے زائد امدادی سامان بھیجا جا چکا۔ مودی نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے انتخابات میں بدترین دھاندلی کروائی۔ راہل گاندھی کے انکشاف نے بھارتی انتخابی نظام کا راز فاش کر دیا۔ راہل گاندھی نے مودی سرکار پر لوک سبھا انتخابات میں 100 نشستوں پر دھاندلی کا الزام عائد کیا اور کہا جمہوریت کی قاتل بی جے پی سرکار صرف چوری شدہ مینڈیٹ سے اقتدار پر قابض ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ نیوز میکس کو انٹرویو میں کہا، ہم نے مختلف ممالک کے درمیان جنگ رکوائی۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی ورنہ بہت نقصان ہو جاتا۔ جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی۔ حالیہ دنوں میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگ بند کرائی۔ اوسطاً میں ہر ماہ ایک جنگ رکوا رہا ہوں جس سے لاکھوں افراد کی جان بچ گئی۔ ہمارے 39 ایم این ایز نااہل ہونے والے ہیں۔ ملک میں سیاسی تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ 5 اگست کو پورے ملک میں پرامن احتجاج ہوگا۔ ہماری سیاست کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ اسد قیصر نے کہا پرامن تحریک شروع کر رہے ہیں، شرارت کرنے والے کو کارکن پکڑیں گے۔ ملک میں امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں۔ عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر رہنماؤں کو ناحق سزا دی گئی۔ چیف جسٹس سے گزارش ہے بانی کے زیر التوا مقدمات جلد نمٹائے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کے اعلان نے ٹکٹ فروخت کرنے اور فنڈنگ مافیا کی کمر توڑ دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں پارٹی کو اپنے قربانی دینے والے ممبران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلی بار پارٹی نے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد جاری۔ 75 ملکوں کے طلبہ کی شرکت۔ سعودی قونصل جنرل نے گورنر سندھ کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ کراچی کے مدارس کے بچے بھی جشن منانے گورنر ہاؤس پہنچے۔ جشن آزادی کی تقریب نے قومی یکجہتی اور عالمی ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ کراچی میں چینی کی مصنوعی قلت کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر غربی نے چینی کے گودام پر چھاپہ مار کر چینی کی 135 بوریاں برآمد کر لیں۔ چینی مقررہ نرخوں پر فروخت کی گئی۔ حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی چینی درآمد کے لیے ٹینڈر جاری کیا گیا تھا جس میں 4 کمپنیوں نے بوریاں جمع کرائی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں شوگر مافیا کا تعلق حکمران طبقے سے ہے، اسی لیے انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ کراچی میں چلتی چنگچی سے خاتون گر گئی، بس نے کچل دیا۔ حادثہ شاہ فیصل کالونی پل پر پیش آیا۔ 24 سال کی اقرا اور 5 ماہ کی بچی چلتی چنگچی سے گر گئی۔ پیچھے سے آنے والی بس کی زد میں آ گئی۔ اقرا جان سے گئی، ننھی سبیحہ شدید زخمی۔ کراچی میں شوہر کے تشدد سے انتقال کرنے والی شانتی کے ورثاء کا احتجاج۔ گارڈن کی سڑکیں بند، مظاہرین کا نجی اسپتال کے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز نے کیس میں غفلت برتی، کارروائی کی جائے۔ کلاگم ٹی ٹی پی کبنو میں فتح خیل پولیس چوکی پر حملہ ناکام۔ پولیس کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ سپاہی نیاز شہید اور 3 اہلکار زخمی۔ 70 دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے پولیس چوکی پر حملہ کیا۔ پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی سرنگیں نصب کی۔ ایک بارودی سرنگ کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ڈی پی او بنو کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا کافی نقصان ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا پولیس نے تاریکی میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کا جوامردی سے مقابلہ کیا۔
خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کر چکے ہیں APC امن و امان کی جانب پہلا قدم تھا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں صوبے میں پائیدار امن کے لیے ہر حد تک جائیں گے. بدامنی صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. ضلعی سطح پر قبائلی جرگے کر رہے ہیں. مشاورت مکمل کرنے کے بعد گرینڈ جرگہ تشکیل دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کی مقامی حکومتوں میں 354 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 2002 سے 2024 تک کی رپورٹ جاری کر دی. مالی سال 2013 سے 14 کے دوران 7.5 ارب، 2015-16 میں 7 ارب 5 کروڑ کی بے ضابطگی پائی گئی. ریکوری صرف 3 ارب 23 کروڑ کی ممکن ہوئی. بے ضابطگیوں کی بڑی وجہ فعال اور مؤثر نظام کی عدم موجودگی ہے. لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن تبدیلی نہیں آئی. پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیماڑی میں تبدیلی آ گئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 10 ماہ کی ریکارڈ مدت میں ہب ڈیم سے نئے کینال کا کام مکمل کر دیا گیا. کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب حاصل کر لیے. 20 ارب ٹرانسفر بھی ہو چکے. سندھ کا دارالخلافہ داراللفافہ بن چکا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہر شخص اس شہر میں صرف لفافہ ہی مانگ رہا ہے. سب کہتے ہیں مائے کراچی. جب پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو تو کہتے ہیں وائے کراچی. MQM کے منتخب نمائندوں کو اب صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے. انہیں تو بھائی کہہ کر پکارا جاتا تھا. جب یہ دوبارہ بھائی بنیں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اب ہمیں کراچی کا مقدمہ لڑنے کی نہیں بلکہ فیصلے کی ضرورت ہے. K4 منصوبہ مکمل کرنا ہے تو اگلا میئر کراچی MQM کا لانا ہوگا. سرمایہ دار ہمیں تعلیم سے محروم کرنا چاہتے ہیں. تعلیم ہمارا حق ہے. اپنا حق لے کر رہیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں اگر ایک جماعت بچوں کو تعلیم اور سہولتیں دے سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں. بنو قابل کے ذریعے ہم 10 لاکھ مزید بچوں کو تیار کریں گے. بنو قابل کا مشن ہر بچے تک معیاری تعلیم پہنچانا ہے. حکومت کہتی ہے IT میں ترقی کی لیکن روزگار اور مواقع نہ ہونے سے نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں. ہم لاکھوں اساتذہ کو ٹرین کریں گے. مینگورہ سوات میں بنو قابل IT کورس کرنے والے 1000 سے زائد طلبہ میں اسناد کی تقسیم. پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم. صنعتوں سے نکلنے والے کچرے اور مواد کو نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی ہوگی. پنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیاں بند کرنے کا فیصلہ. 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹس جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اداروں کو 10 اگست تک ہڈیارہ ڈرین کی صفائی کی ڈیڈ لائن دے دی. عازمین حج سے واجبات کی وصولی کل سے شروع ہوگی. رجسٹرڈ عازمین حج سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی. دوسری قسط کی وصولی 1 نومبر سے ہوگی. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے غیر رجسٹرڈ عازمین کو 11 سے 16 اگست تک درخواست کی اجازت دی جائے گی. حج نشستیں مکمل ہوتے ہی واجبات کی وصولی بند کر دی جائے گی. عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دے دیا. گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر صحت سے سرٹیفکیٹ وصول کیا. گورنر مدینہ نے کہا مملکت کی قیادت شہریوں کی معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے. سعودی عرب کے مزید 14 شہر بھی صحت مند شہروں کی فہرست میں شامل. مجھے بھی نہیں پتا کہ افزودہ یورینیم کو کہاں رکھا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو. دعویٰ کیا کہ ایران اب بھی یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے بہت سے سائنسدان اور ٹیکنیشین ہیں جو ان تنصیبات پر پہلے بھی کام کر چکے ہیں. عمارتیں دوبارہ بنائی جا سکتی ہیں, گاڑیاں تبدیل کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. تہران یورینیم کی افزودگی دوبارہ کب اور کیسے شروع کرتا ہے اس کا دار و مدار حالات پر ہے. اور ویسٹ انڈیز نے دوسرے T20 میں پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست دے دی. سیریز 1-1 سے برابر. 134 رنز کا ہدف ویسٹ انڈیز نے آخری گیند پر حاصل کر لیا.
جیسن ہولڈر نے آخری گیند پر چوکا لگا کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا. ہولڈر کو 4 وکٹیں اور 16 رنز کے آل راؤنڈر کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. سیریز کا تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا. پی سی بی کا ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوہرے معیار پر مایوسی کا اظہار. آئندہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورننس کا اجلاس. پاکستانی کھلاڑیوں پر آئندہ WCL میں شرکت پر پابندی کا فیصلہ. پی سی بی کا کہنا ہے WCL نے جان بوجھ کر میچ نہ کھیلنے والی ٹیم کو پوائنٹس دیے. پاک بھارت لیجنڈز میچ کی منسوخی پر پریس ریلیز تعصب کا پلندہ تھی. پریس ریلیز میں چیمپئن شپ کے مقصد کو سیاسی مفادات کے تابع کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کھیل کو سیاست سے الگ رکھنے کا لمبردار ہے. ٹورنامنٹ اصولوں کی غیر مرئی دباؤ پر پامال کرنا افسوسناک ہے. برازیل کی ویمن فٹ بال ٹیم ریکارڈ 9ویں بار کوپا امریکہ کی چیمپئن بن گئی. کولمبیا پھر ٹائٹل جیتنے سے محروم. برازیل نے فائنل مارکے میں پینلٹیز پر 5-4 سے فتح حاصل کی. فیصلہ کن میچ مقررہ اور اضافی وقت میں 4-4 گول سے برابر رہا. برازیلین کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ خوب جشن منایا. کراچی میں خواتین کی بائک ریلی آغاز قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں پرچم کشائی کے بعد ہوا. تقریب میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ شریک ہوئے. وزران ریلی میں شریک خواتین کو خوب سراہا. اور انسان یا دیو مصری پہلوان نے 1 یا 2 نہیں پوری 20 کاریں کھینچ کر دکھا دیں. 44 سال کے اشرف کابونجا نے 27,000 کلو گرام وزنی گاڑیوں کو 10 میٹر تک کھینچ کر عالمی ریکارڈ بنا لیا.